معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام چینل اردو پر پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ کا میزبان محمد رشید نعمانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہر ہفتے کی طرح اس دفعہ بھی ہم قرآن مجید کی کچھ صورتوں کا مطالعہ یہاں پیش کریں گے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں بریک کے بعد آپ حضرات اور سامعین لائیوز فون کال کر کے سوالات کر سکتے ہیں، اور اپنے جو آپ کے معاملات ہیں اس حوالے سے کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم جس صورت پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ قرآن مجید کی ایک بہت ہی مشہور صورت ہے، بلکہ اس میں جو پہلی 5 آیات ہیں یہ وہ آیات ہیں جو پہلی وحی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ تو محترم ناظرین، یہ سورہ العلق کی پہلی آیات ہیں، ابتدائی 5 آیات جو سب سے پہلی وحی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں موجود تھے، غور و فکر کر رہے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کان یتحنث، کہ آپ غار حرا میں بیٹھ کر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ غار حرا چونکہ ایک بلند پہاڑ ہے، اس بلندی سے آپ نیچے دیکھتے تھے کہ یہ جو قریش مکہ ہیں، جو مکہ کے رہنے والے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ وہ گھر کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خالص توحید کی بنیاد پر قائم کرنے کا حکم دیا تھا، اس کی بنیادیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اٹھائی تھی، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو بت شکن تھے، جو بت توڑنے والے تھے، آج خانہ کعبہ میں انہی کے بت رکھا ہوا تھا، اور اس خانہ کعبہ میں حبل کے ساتھ ساتھ لات اور منات اور عزا جیسی دیویاں ان کے بت پہ رکھے ہوئے تھے، جن کو قریش مکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ان کو زنانہ کپڑے پہناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گی۔ اسی طریقے سے وہاں غریبوں اور یتیموں کو دھکے دیے جاتے تھے، بیواؤں پہ ظلم و ستم کیے جاتے تھے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ تو جہاں ظلم تھا، ناانصافی تھی، جہالت تھی، تاریکی تھی، تو اس ظلم اور ناانصافی اور جہالت اور تاریکی کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پیغام اتارا، اور یہ حضرت جبریل امین وہ پیغام لے کر آئے، اور جس کے بارے میں مولانا الطاف سنہالی نے بھی فرمایا ہے کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ نسخہ کیمیا جو انسانوں کو بدلنے والا، جو انسانوں کی شخصیات کو تبدیل کرنے والا، جو دلوں کی دنیا کو زیر و زبر کرنے والا، جو معاشرت، سیاست اور حکومت اور ریاست کے تمام اصولوں میں ایک انقلاب برپا کرنے والا ایک نظریہ تھا، ایک فکر تھی، ایک آئیڈیالوجی تھی، یہ اس اقرا کے لفظ کے اندر پوشیدہ تھی۔ تو آج ہم اسی اقرا کو اور سورہ العلق کو ہم دیکھیں گے، ایکسپلور کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے کہ اس چھوٹی سی صورت میں کیا پیغامات ہیں، اس کے اندر کیا ہدایات ہیں، اس کے اندر کیا تعلیمات ہیں، اس کے اندر کیا لیسنز اور سبق ہیں آج کے زمانے میں میرے لیے اور آپ کے لیے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس امت کے ساتھ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ جب بات کا آغاز کیا، کمیونیکیشن کیا، رابطہ کیا، تو پہلا جو حکم ہے وہ ہے اقرا۔ نہ اس میں نماز کا حکم ہے، نہ روزے کا حکم ہے، نہ حج کا حکم ہے، نہ زکوٰۃ کا حکم ہے، بلکہ پہلا حکم ہے اقرا۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ اقرا یعنی پڑھو، ریڈ، بلکہ یہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو کہ اس رب کے نام سے جس نے انسان کو تخلیق کیا۔ یہ دراصل اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ایک طرف تو
یہ سب سے اہم اصول ہے دنیا میں کامیاب سوشل اور معاشی اور معاشرتی زندگی گزارنے کا، کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرو، اپنے رب کو پہچانو کہ تمہارا رب کون ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ علم حاصل کرو، ریڈ کرو، لرن کرو، ایکسپلور کرو، ریسرچ کرو، آبزرو کرو، دیکھو، سنو، سوچو، سمجھو، عقل استعمال کرو، لیکن یہ ہے کہ رب کو پہچان کر، رب کو نظر انداز کر کے نہیں، رب کو مائنس کر کے نہیں، بلکہ وہ رب جو تمہارا خالق بھی ہے، جس نے تمہیں عدم سے پیدا کیا، وجود دیا، وہ رب جو تمہیں پال بھی رہا ہے، جو تمہاری پرورش بھی کر رہا ہے، جو تمہاری ضروریات کو بھی پورا کر رہا ہے۔ رب کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اس کو ترقی دے کر کمال تک پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا رب ہے، اور وہ کس طریقے سے بچے کو پالتا ہے، اور پھر وہ بچہ ایک کمزوری کی حالت میں پروان چڑھتے ہوئے وہ 20-25 سال کا جب جوان بنتا ہے تو اس کے اندر کیا حسن اور کیا خوبی اور کیا طاقت اور کیا قوت آتی ہے۔ تو یہ ہے رب، اور پھر جس رب نے یہ پرورش کی ہے وہی ہمارا مالک بھی ہے، وہی ہمارا آقا بھی ہے، اور وہی ہمارا حکمران بھی ہے، قانون ساز بھی ہے، حکم دینے کا اختیار بھی اسی کو ہے۔ فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا۔ اور تخلیق کا عمل ایسا ہے کہ انسان بھی تخلیق کرتا ہے چیزیں، انسان نے ٹیکنالوجی بنائی ہے، موبائل فون بنایا ہے، گاڑیاں بنائی ہیں، راکٹ اس نے ایجاد کیے ہیں، جہاز انسان نے بنائے ہیں، لیکن انسان نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ اس کا میٹیریل پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھا ہوا تھا زمین میں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو دیکھنے، سوچنے، سمجھنے کی قوتیں دی، اور عقل و شعور دیا، اور آبزرویشن کی صلاحیت دی، انالائز کرنے کی اور چیزوں کو سے رزلٹ نکالنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی۔ اس طرح سے انسان کو چیز بناتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق ایسی ہوتی ہے کہ نہ اس کو کوئی پہلے سے میٹیریل ہوتا ہے، نہ اس سے پہلے اس کا کوئی ماڈل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدیع السماوات والارض، وہ انوویٹر ہے، وہ انوینٹ کرتا ہے، صحیح انوینشن اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، وہ بغیر کسی ماڈل کے، بغیر کسی میٹیریل کے عدم سے چیزوں کو وجود میں لاتا ہے۔ تو یہ ہے خلق، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ تو اس لیے آج کے دور میں اگر ہم نے دنیا میں ترقی حاصل کرنی ہے، عروج حاصل کرنا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو ہمیں بیک وقت جو قرآن کا علم ہے، دین کا علم ہے، اس کو بھی سیکھنا ہے، جو ریویلیشن ہے وہی ہے، اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھنا ہے، اور اپنے بائیں ہاتھ میں ہم نے جو سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، جدید علوم ہے، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، میتھمیٹکس اور اسٹرونومی اور میڈیسن اور انجینئرنگ اور فارمیسی اور جتنے بھی اس طرح کے باقی سائنسز ہیں ان کی بھی ہم نے اسٹڈی کرنی ہے۔ یہ اقرا کے اندر دونوں چیزیں آ گئیں کہ اس میں تم علم حاصل کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ دونوں علم اللہ کے دیے ہوئے، یعنی ریولیشن کا علم بھی اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم بھی اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اس میں سے تم نے کسی علم کو نظر انداز نہیں کرنا، اور دونوں کو اپنی اپنی جگہ اہمیت دے کر ایک بیلنس قائم کرنا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو پیدا کیا علق سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو زمین کو بھی پیدا کیا، آسمان کو بھی پیدا کیا، چاند ستاروں کو بھی پیدا کیا، لیکن یہاں صرف انسان کا ذکر کیا گیا ہے۔ انسان کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان یعنی میں اور آپ وہ مخلوق ہیں، وہ واحد مخلوق ہے پوری کائنات میں کہ جو جس سطح پہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شعور ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں، ہمارے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جو قربانی دے سکتے ہیں۔ ابھی ذی الحج کے اسی مہینے میں ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ تو یہ ہے انسان کہ وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی خاطر اپنی جان یا اپنے پیارے بیٹے کو بھی قربان کر سکتا ہے۔ یہ شعور اللہ تعالیٰ کا یہ صرف انسان کو ہی حاصل ہے، اس لیے یہاں انسان کا ذکر خاص طور پر کیا گیا کہ خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ گویا کہ میرا اور آپ کا ذکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور یہ شعور دیا، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا شعور ہے جو ہمارے اندر روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو۔ یہ انسان ہے کہ جو مسجود ملائک ہے، لیکن فرمایا کہ من علق، یہاں پہ پھر دیکھیے کہ دوبارہ جو ہے وہ علق کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو علق کیا ہے کہ یہ
पहले तो इसका तर्जमा किया जाता था खून की बोटी, खून का लोथड़ा, खून का कतरा, लेकिन ये है कि उस वक्त तक अभी माइक्रोस्कोप या जदीद साइंटिफिक जो स्टडीज़ हैं वो सामने नहीं आई थी। लेकिन आज हम जानते हैं कि जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर कीथ मूर और इसी तरह जो और बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस्लाम भी कबूल किया इस स्टडी से, तो उन्होंने ये साबित किया है कि इंसान की जो पैदाइश का इब्तदाई मरहला होता है, जब वो रहम मादर में जो है वो डेवलप होता है, तो उसकी जो पहली शक्ल होती है वो अलग की तरह होती है। अलग कहते हैं जूं को जो चिमट जाती है और उसके खून को सक करती है। इसी तरह जो सबसे पहले इंसान का जो एम्ब्रियो होता है वो जो यूट्रस होती है, माँ की जो वाल होती है, उसके रहम की उसके साथ वो वहाँ से वो खून लेता है, खुराक लेता है और उसी से वो डेवलप होता है और उसकी शक्ल लीच की तरह होती है, जूं की तरह होती है। ये साइंटिफिकली अब ये बात प्रूव हो चुकी है। फरमाया कि देखो कि किस कमज़ोरी की हालत से अल्लाह ताला ने तुम्हें यानी एक ऐसे स्पर्म और एग से पैदा किया कि जिनको हम आँख से देख भी नहीं सकते, उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। और वहाँ से अल्लाह ताला उसको कैसे डेवलप करता है और उसमें कितनी बड़ी निशानी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे ये डिटरमिन करते हैं, डिसाइड करते हैं, ये हुक्म देते हैं उन सेल्स को जो उस वक्त बहुत ही छोटे होते हैं और फिर वो सेल्स डेवलप होके जहाँ पे आँख बननी होती है वहाँ आँख बनती है, जहाँ पे दिल बनना चाहिए वहाँ पे दिल बनता है, जहाँ पे दाँत बनने चाहिए वहाँ पे दाँत बनते हैं, वहाँ से वो दाँत बाद में निकलते हैं। तो हर चीज़ जो है वो हड्डियाँ किस तरीके से उसमें आती हैं, गोश्त कैसे चढ़ता है, पूरे ऑर्गन्स जो है वो इंसान के कैसे डेवलप होते हैं। तो ये कौन है कि जो इन सेल्स को हुक्म देता है कि तुम यहाँ पर आंखें बन जाओ, यहाँ पर तुम दिल बन जाओ, यहाँ पर तुम दिमाग बन जाओ, यहाँ पर तुम हाथ और पाँव बन जाओ। तो ये अल्लाह ताला है जो खालिक है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। उस खालिक को हमने पहचानना है। फरमाया कि खलकल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो, तो दोबारा पढ़ने का हुक्म दिया गया है। तो यहाँ पढ़ने से मुराद फिर ये नहीं है कि सिर्फ कुरान पढ़ो, बल्कि हाँ कुरान भी पढ़ो, दाएं हाथ में तुम्हारे कुरान होना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें कुरान और हदीस का मताला करना चाहिए, रेवलेशन का, अल्लाह ताला के इस दिए हुए जो इल्म हकीकी है। लेकिन साथ साथ इक़रा से मुराद ये भी है कि साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ये भी पढ़ो, दुनिया के सारे उलूम भी हासिल करो। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो कि तुम्हारा रब बड़ा ही मेहरबान है। अकरम कहते हैं कि ऐसा बख्शने वाला, ऐसा अता करने वाला जिसकी बख्शिश की कोई हद ना हो और जो इतना अता करे, इतना अता करे कि जो इंसान की सोच से भी बाहर हो। तो ये है दरअसल अल अकरम, जो सबसे बड़ा सखी है, सबसे बड़ा अता करने वाला है। तो ये उसकी अता है, ये उसकी बख्शिश है कि उसने मुझे वजूद दिया है, उसने मुझे आंखें दी हैं, उसने हम सबको दिल और दिमाग दिए हैं, उसने हम सबको पढ़ने और समझने के जो 5 सेंसेस हैं और जो समा और बसर, सुनने और देखने और एनालाइज करने और रिजल्ट निकालने की सलाहियत अता की है। फरमाया कि इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने कलम के ज़रिए से इंसान को सिखाया। ये कलम क्या है? असल में आज के दौर की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, दरअसल ये कलम ही का रिज़ल्ट है। कलम दरअसल इल्म को, नॉलेज को प्रिज़र्व करने का, उसको महफूज़ करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। एक नस्ल उठती है, उसमें कुछ ज़हीन लोग होते हैं, कुछ साइंटिस्ट होते हैं, वो रिसर्च करते हैं और वो अपने रिसर्च के तजर्बात किताबों के अंदर लिख देते हैं कलम से। तो फिर आने वाली जो नस्ल होती है वो उससे आगे रिसर्च का काम शुरू करती है। इस तरह से नस्ल दर नस्ल ये रिसर्च होती चली जाती है और उसके नतीजे में फिर ये सारी टेक्नोलॉजी वजूद में आती है और हर आने वाली नस्ल पिछली नस्ल के इल्म से फ़ायदा उठाते हुए उसको वो उसके रिसर्च को, उसके काम को वो आगे बढ़ाते हैं और इल्म तरक्की करता चला जाता है। फरमाया कि इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। अल्लाह ताला वो ज़ात है कि जिसने इंसान को कलम के ज़रिए सिखाया और अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, इंसान को वो इल्म दिया कि जिसका उसे पहले इल्म नहीं था। तो ये इस दुनिया में जितना भी इल्म है, नॉलेज है, वो अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है। और ये इल्म दो तरह से है। एक जिसको अलस्तु बिरब्बिकुम, जो इंसान के शऊर में, इंसान की फितरत में गोया कि उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया कि फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, हमने इल्हाम कर दिया उसकी नेकी और उसकी बदी उसके अंदर। तो इंसान को पता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, दयानतदारी क्या है, बददयानती क्या है, हमदर्दी क्या है और ये यानी सारी इमोशंस अल्लाह ताला ने इंसान की तरफ दिए। मोहब्बत भी, नफ़रत भी, गुस्सा भी, प्यार भी और कुर्बानी भी, इसार भी। ये अल्लाह ताला ने
ایک नॉलेज तो इंसान को फितरी तौर पर दिया है, लेकिन उसके बाद इल्म के जो ज़राए हैं, वजअल लकुम, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह नहल में कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअ, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेटों से निकाला जबकि तुम कोई इल्म नहीं रखते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। और वजअल लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफइदा, अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे लिए सुनने की तुम्हें सलाहियत दी, तुम्हें देखने की सलाहियत दी, और अफइदा फिर उसको वो जो डेटा इंसान कलेक्ट करता है, ऑब्जर्वेशन करता है आंखों से और कानों से जो सुनता है, और बाकी जो सेंसेस हैं, टचिंग है और जो सूंघने की हिस्सा है, ये इन जो है ना चखने की जो सलाहियत है, तो इससे फिर जब वो इंसान वो डेटा कलेक्ट करता है तो उसके नतीजे में फिर क्या होता है कि उसको एनालाइज करके एक रिजल्ट पे पहुंचता है। फरमाया कि ये सलाहियतें भी हमने तुम्हें दी, अल्लाह वल इंसान मालम यालम, तो जितना भी उलूम इंसान ने हासिल किए हैं, तो वो उलूम चाहे वो कुरानिक उलूम हों, रेवलेशन की बुनियाद पे हों, तौरात और इंजील और ज़बूर और कुरान के उलूम हों, या फिर जिसमें वो उलूम हैं कि जो जिनका ताल्लुक माशरे की बेहतरी से है, जिसमें गरीबों की हमदर्दी है, जिसमें वालदैन का अदब है, जिसमें मियाँ बीवी के हकूक़ हैं, जिसमें औलाद के हकूक़ हैं, जिसमें पड़ोसियों के हकूक़ हैं, ये सारे का सारा इल्म भी अल्लाह ताला का दिया हुआ है। और इसी तरह जो साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म है कि ट्रैफिक लाइट्स कैसे बनानी है, जहाज़ कैसे बनाने हैं, इसी तरीके से जो है वो मोबाइल फ़ोन कैसे बनाने हैं, ये सारे का सारा इल्म भी अल्लाह ताला का दिया हुआ है। चाहे वो मॉरली अखलाकी इल्म हो या टेक्नोलॉजी का इल्म हो, ये सारे का सारा इल्म फरमाया कि अल्लमल इंसान मा लम यअलम, ये सब अल्लाह ने इंसान को सिखाया है और इंसान को अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। इसलिए आज के दौर में अगर उम्मत मुस्लिमा ने दोबारा तरक्की करनी है, अरूज हासिल करना है, तो हमने अपने नई नस्ल को एक हाथ में कुरान उनके थमाना होगा, और कुरान सिर्फ इस हद तक नहीं कि उसको रट्टा लगा लें और महज उसको सवाब के लिए पढ़ते रहें, बल्कि वो उस कुरान को समझें और उसके ऊपर गौर व फिक्र करें, उसके मानी को जानें, उसके पैगाम को समझें, और फिर इसी तरीके से दूसरे हाथ में उनके साइंस टेक्नोलॉजी और जदीद उलूम हों, और वो रिसर्च करें और फिर वो नई नई चीज़ें इन्वेंट करें इंसानियत की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए। लेकिन इस सारी स्टडी में, इस सारे सफ़र में वो अपने रब को ना भूलें कि जिसने ये सारी नेमतें उनको अता की। तो ये सूरह अल-अलक़ की इब्तिदाई 5 आयात हैं। इसके बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगली जो आयात है उसमें एक बड़ा अहम मज़मून बयान किया है, जो इससे अगली 3 आयात हैं, आयत नंबर 6, 7 और 8। फरमाया कि कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अर रआहु इस्तग़ना इन्न इला रब्बिका रुजअ, कि हरगिज़ नहीं कि इंसान जो है वो सरकश हो जाता है, और कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अर रआहु इस्तग़ना, जब वो देखता है कि वो गनी है, यानी उससे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, उसकी सारी ज़रूरियात पूरी हो रही होती हैं, उसके पास माल भी होता है, दौलत भी होती है, उसके पास इल्म भी आ जाता है, उसके पास टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, तो इंसान कहता है कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। फरमाया कि कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा, हरगिज़ नहीं, इंसान सरकशी और बगावत पे उतर आता है, और उसकी वजह ये होती है कि जब उसको ये सारी नियमतें हासिल हो जाती हैं, तो वो समझता है कि अब मेरे ऊपर कोई गिरफ्त करने वाला नहीं है, मेरा कोई हिसाब किताब करने वाला नहीं है। वो अपने इस इल्म का गलत इस्तेमाल करता है, चाहे वो वही का इल्म हो, तो वही के इल्म से अगर इंसान दुनिया कमाना शुरू कर देता है, इसको बेचना शुरू कर देता है, इसको तावीज़ गंढे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तो ये भी सरकशी और बगावत है। और इसी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म है, उसको भी अगर इंसान गलत इस्तेमाल करता है और ऐसी चीज़ें बनाता है, एटम बनाता है, जिससे दूसरी कौमों के ऊपर वो हो, और केमिकल वेपन्स बनाता है जिससे इंसानों के ऊपर जुल्म व सितम हो, और दूसरी कौमों पे गलबा हासिल किया जाए और उनको दबाया जाए और उनको उनके मुल्क छीने जाएँ, तो ये दरअसल इंसान की सरकशी और बगावत है। फरमाया कि कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अर रआहु इस्तग़ना इन्न इला रब्बिका रुजअ, हालांकि इंसान ने पलट कर अपने रब के पास ही जाना है। ये बात अगर इंसान समझ ले कि बिलाखिर मुझे अपने रब के पास पलट कर हाजिर होना है, वहाँ अकाउंटेबिलिटी होगी, हिसाब किताब होगा, वहाँ पर मीज़ान रखी जाएगी, और मेरे जितने भी अमाल हैं उनका हिसाब किताब होगा, मुझे जवाबदेही करनी होगी, तो फिर इंसान ये सरकशी और बगावत ना करे। इसलिए यहाँ इन आयात में अल्लाह ताला ने एक बहुत अहम असूल दे दिया है कि अल्लाह ताला इंसान को इतनी बड़ी नियामतें अता करता है, उसको इल्म देता है, उसको साइंस और टेक्नोलॉजी अता करता है, उसको सिखाता है, लेकिन जब इंसान
के पास की सारी ताकत और क़ुव्वत आ जाती है, तो फिर वो सरकशी और बगावत पे उतर आता है, वो ज़मीन में फ़साद फैलाता है, वो दूसरी कौमों के हकूक़ पे डाके डालता है, वो कमज़ोर इंसानों को दबाता है और वो उनके ऊपर ज़ुल्म सितम करता है। इसलिए फरमाया कि कल्ला इन्नल इंसान ला यतग़ा, हरगिज़ नहीं, इंसान सरकशी और बगावत के ऊपर उतर आता है, वो अल्लाह के कानून को तोड़ना शुरू कर देता है। अर्रआहु इस्तग़ना, जब वो देखता है कि वो गनी है, यानी अब उससे कोई ज़रूरत नहीं है, वो सेहतमंद है, वो जवान है, उसके पास माल और दौलत है, उसके पास सलाहियतें हैं, और फिर ये कि वो अगर जुल्म करे, ज़्यादती करे, किसी का हक मारे, तो कोई अदालत, कोई कानून उसको रोकने वाला नहीं है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, कहीं पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ, अब वहाँ पे जो चाहे वो कर सकता है, हर तरह का जुल्म कर सकता है, ज़्यादती कर सकता है। फरमाया नहीं, इन्न इला रब्बिका रुजआ, इंसान ने पलट कर अपने रब के पास हाजिर होना है, और उसका जो रब है वो उसके उसके तमाम अमाल का उसका हिसाब किताब करेगा। इसलिए इंसान को ये बात जाननी चाहिए कि ये जितनी भी नियामतें हैं, इनको अल्लाह की अताअत के लिए और मखलूक की बेहतरी के लिए और इंसानियत की भलाई और खैर खाई के लिए सर्फ करें। क्योंकि जब इस नॉलेज में से रब को निकाल दिया जाए और ये समझा जाए कि सारा कुछ खुद ब खुद हो रहा है और इस कायनात का कोई रब नहीं है, कोई खालिक नहीं है, कोई मालिक नहीं है, तो फिर जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो जुल्म और सितम के लिए इस्तेमाल की जाएगी, वो फिर इंसानियत की भलाई के अलावा फिर इंसानियत की तबाही के लिए भी इस्तेमाल होगी। तो ये असूल अल्लाह ताला ने यहाँ पर समझा दिया है। इसके बाद फिर जो अगली आयत है उसमें अल्लाह ताला ने एक वाक़या बताया है। ये जो आयत है ये बाद में नाज़िल हुई जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अलानिया तबलीग कर रहे थे, और आप जो है वो खाना काबा में एक दिन नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल वहाँ आ गया और उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को वहाँ से रोकने की कोशिश की और उनको मना किया। ये वहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अरअयत अल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, कि क्या तुमने देखा, अरअयत अल्लज़ी यन्हा, तुमने देखा उस शख्स को, उसके रवैये को, कि यन्हा, जो नहीं करता है, जो मना करता है, जो रोकता है, अब्दन, हमारे बंदे को, इज़ा सल्ला, जब वो नमाज पढ़ रहा होता है। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपना बंदा करार दिया है कि वो मेरे चुने हुए बंदे हैं, मुखलस बंदे हैं, जो मेरी बंदगी के लिए खाना काबा में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। फरमाया कि अरअयत अल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला अरअयत इन कान अलल हुदा, कि गौर कीजिए कि क्या हो सकता है कि ये जो बंदा है ये हदायत पर हो, या यहाँ इसके माने ये भी हो सकते हैं कि क्या वो जो अबू जहल है वो कोई हदायत पर है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदायत पर है अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन वो तो हदायत पर नहीं है। औ अमरा बित्तक़वा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तकवा को हुक्म देते हैं, नेकी को हुक्म देते हैं, गरीबों और मिस्कीनों और यतीमों के साथ हमदर्दी का हुक्म देते हैं और कमज़ोरों की मदद का हुक्म देते हैं। लेकिन अबू जहल तो यतीमों को धक्के देता है, गरीबों और मिस्किनों पे जुल्म ढाता है, वो तो तकवा को हुक्म नहीं देता। तो फरमाया कि औ अमरा बित्तक़वा अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला, और तुमने गौर किया कि ये जो शख्स है अबू जहल, ये झुटला रहा है, ये कह रहा है कि ये ना अल्लाह का कलाम है, ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये अल्लाह के कलाम को भी झुटला रहा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी झुटला रहा है। व तवल्ला, और ये मुंह मोड़ के जा रहा है, ये इस कुरान से, इस वही से, इस दावत से, इस पैगाम से मुंह मोड़ रहा है, और उसकी वजह इसकी ज़िद है, इसकी हठधर्मी है, इसका तासुब है। और फरमाया अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या ये शख्स जानता नहीं है कि अल्लाह ताला उसके इन करतूतों को अच्छी तरह जानता है। हमें सीरत की किताबों में ये वाक़या मिलता है कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज अदा कर रहे थे, तो अबू जहल ने आकर आपको मना किया और रोका और कहा कि यहाँ आइंदा नमाज पढ़ते हुए नज़र ना आना, और तुम जानते नहीं हो कि मेरा जत्था बड़ा मजबूत है और मेरे पास मैं एक आवाज़ दूँ तो ये वादी जो है ना वो लोगों से भर जाए। यानी मेरे पास चूँकि वो कुरैश के कबीले बनु मखज़ूम से उसका ताल्लुक़ था, और वो जो है वो दरअसल एक जंगजू कबीला था और अबू जहल उसका लीडर था। तो वो समझता था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ और मेरे साथ बहुत सारी नफ़री है, बहुत सारे लोग हैं, बड़े फ़ाइटर्स हैं, लड़ने वाले लोग हैं। उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकी दी
فرمایا کہ علم یعلم بان اللہ یرا کلا لئن لم ینتہ، ہرگز نہیں اگر یہ باز نہ آیا، اگر اس نے یہ جو ہے نا یہ اس سرکشی سے باز نہ آیا تو اس کو ہم سزا دیں گے۔ تو محترم ناظرین، پروگرام رحمان کی رحمت میں آج کی نشست میں ہم سورہ العلق کی ابتدائی آیات پڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، اور بریک کے بعد آپ اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ تو بریک کے تک آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ انتہائی معزز ناظرین، پروگرام رحمان کی رحمت میں اسلام چینل اردو پر خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے، بریک سے پہلے سورہ العلق کی ابتدائی آیات پہ گفتگو کی گئی ہے، اسی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کے اس حصے میں آپ اپنے لائیو کال کے ذریعے سے آپ کال کر کے، لائیو کال کر کے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو آپ کے سوالوں کے جوابات بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ تو سورہ العلق کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری۔ یہ ایک واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا، اور یہ مکے کے بالکل ابتدائی دن ہیں۔ ابھی یعنی آپ نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا ہے، چوتھا پانچواں سال ہے، اور آپ خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ نماز کا حکم شروع میں آ گیا تھا، لیکن پانچوں نمازوں کا حکم بعد میں آیا، لیکن اس وقت ابھی جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آ کر نماز ادا کیا کرتے تھے، اور ابو جہل نے آ کر آپ کو روکا اور منع کیا کہ آئندہ میں آپ کو یہاں نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھوں، اور اگر میں آپ کو یہاں میں نے آئندہ دیکھا تو میں آپ کی گردن پہ پاؤں رکھ دوں گا، اور اس طرح دھمکیاں دی کہ میرے ساتھ بڑی طاقت ہے، بڑے میرے ساتھ لوگ ہیں، میری ایک آواز پہ یہ پوری وادی لوگوں سے بھر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کہ آپ نے لوگوں نے غور کیا کہ وہ شخص کے جو ہمارے بندے کو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو، وہ عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہدایت پر ہے، وہ تقوی کا حکم دیتے ہیں، لیکن یہ شخص جو ہے اسے نہ ہدایت حاصل ہے، نہ یہ تقوی کا حکم دیتا ہے، یعنی کسی بھلائی اور خیر خواہی کا کوئی حکم نہیں دیتا، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، ایک ظالم شخص ہے، ناانصافی کرتا ہے، جبر کرتا ہے، اور یہ گویا کہ جہالت کا، اس کو ابو جہل، جہالت والا، یعنی بہت زیادہ جاہل، جو اپنے جذبات کے اوپر چلنے والا ہو۔ یہاں یہ خاص اس میں پہلو یہ ہے کہ اس کی ابتدائی جو 5 آیات ہیں اس میں علم کی بات کی گئی ہے، روشنی کی بات کی گئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں صرف 15-20 لوگ پڑھے لکھے تھے، جہاں ہر طرف جہالت تھی، اندھیرا تھا، اور لوگ پڑھنے لکھنے کو برا سمجھتے تھے، اور جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، جہاں پر جو ہے وہ قلم کا استعمال لوگ نہیں جانتے تھے، جہاں پر ناانصافی تھی، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے جاتے تھے، تو وہاں پر لڑائیاں جھگڑے جہاں ہوتے تھے، جہاں پر چوریاں ہوتی تھی، تو وہاں پر آپ نے علم کی بات کی، روشنی کی بات کی، پڑھنے پڑھانے کی بات کی، قلم کی بات کی، سیکھنے سکھانے کی بات کی۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قرآنک درسگاہ قائم کی، ایک قرآنک انسٹیٹیوشن قائم کیا، ایک قرآنی یونیورسٹی آپ نے قائم کی، ایک قرآنک اسکول آپ نے کھولا، ایک قرآنک کالج کا آپ نے آغاز کیا، اور یہ دراصل حضرت ارقم بن ارقم کا وہ گھر تھا کہ جہاں آپ صحابہ کرام کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح خانہ کعبہ میں آپ کھڑے ہو کر نماز جب پڑھتے تھے تو آپ اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے۔ یہ بھی گویا قرآنک ایجوکیشن کا ایک سسٹم تھا کہ قرآن پڑھا جائے اور پھر لوگ اس کو سنیں، اور ان کے کانوں میں قرآن، ان کے کانوں کے ذریعے سے ان کے دلوں کے اندر اترے، اور ان کے اندر علم آئے، روشنی آئے، ہمدردی آئے، خیرخواہی آئے، اور ان کے اندر
انسانیت کے اعلیٰ ترین اوصاف وہ پیدا ہوں۔ تو ابو جہل نے آپ کو اس سے روکنے کی کوشش کی، کیونکہ ابو جہل کا جو پورا کاروبار تھا وہ اسی طرح چل سکتا تھا کہ لوگ جاہل رہیں، لوگ ان پڑھ رہیں، لوگ علم حاصل نہ کریں، لوگوں کے اندر شعور پیدا نہ ہو، اور لوگ اس شعور سے دور رہیں۔ اسی لیے اس نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ تو فرمایا کہ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی، یہ شخص تو جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے، یعنی وہ دل سے تو مانتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میری سرداری اور میرے جو مفادات ہیں ان پہ کوئی چوٹ نہ آئے، اور لوگ میرے پیچھے چلتے رہیں، میرے لیے زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں، اور میرا اقتدار اور میری طاقت اسی طرح قائم رہے۔ اس لیے وہ لوگوں کو ان پڑھ اور جاہل رکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کے اندر شعور نہ پیدا ہو، اور اسی لیے وہ اس کو جھٹلا رہا ہے کہ کوئی وحی نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ ارأیت الذی ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ واقف ہے؟ جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ایک آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین، یہ باہر کی چیزوں کی حفاظت کے لیے یہ لکھ کے گھر کی چوکھٹ پہ لگا سکتے ہیں؟ یہ جی میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ ویسے یہ ہے کہ جو جس کو کہتے ہیں نا، ایک عربی میں ایک لفظ ہے تمیمہ، تمیمہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو جو ہے نا وہ لکھ کے لٹکانا۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو آیات ہیں اصل میں وہ آیات اصلاً تو اس مقصد کے لیے ہیں کہ ان کی ہم تلاوت کریں، یہی ہم بات ہو رہی ہے آج اقرا کہ پڑھو۔ یہ قرآن مجید کی آیات اس لیے آئی ہیں کہ ان کو ہم پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اور اس کے ذریعے سے ہم جو ہے نا وہ رہنمائی حاصل کریں۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کے ایک دوسرا مقصد حفاظت و پروٹیکشن بھی ہے، جیسے سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہیں، یہ رات کو سوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم کے اوپر پھیرتے تھے، یا آیت الکرسی ہے تو اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر، یہ تو بالکل حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ لکھ کے اس کو لٹکانا جو ہے یہ کوئی یعنی یوں سمجھے کہ اس اعتبار سے مستثر نہیں ہے۔ ہاں اس حد تک اس کی اجازت ہے کہ جیسے گھر میں جو ہے نا وہ کہیں چار کل یا آیت الکرسی جو ہے نا وہ دیوار پہ لٹکائی جاتی ہے لکھ کے، تو اس سے یہ ہے کہ کبھی اس کو پڑھ کے کچھ یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے۔ تو صرف یہ آیت کہ سلام علی نوح فی العالمین، اس سے گھر کی حفاظت ہو جائے گی، تو اس کے بارے میں یعنی احتیاط ہی کرنی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ محض ویسے تو یہ آیت اگر آپ پوری لکھ کے اپنے ڈرائنگ روم میں لٹکا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جیسے وہاں سورہ رحمان کبھی لکھی ہوتی ہے، یا سورہ یاسین لکھی ہوتی ہے، سورہ فلق، سورۃ الناس لکھی ہوتی ہے، آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جسٹ ایک اس کو تعویذ کے طور پہ استعمال نہ کریں۔ اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے اگر لکھ کے ڈرائنگ روم میں لکھی ہوئی ہو تو وہ اس پہ نظر بھی پڑے، اس کو دیکھیں بھی، اور یہ بھی اس پہ غور کریں کہ اس کے معنی کیا ہے اور یہ کس موقع پہ نازل ہوئی تھی۔ تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خالصتاً صرف آیات کو لکھنا اور اس کو جو ہے نا وہ فروخت کرنا یا بیچنا اور اس کو ایک کاروبار بنا لینا، اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے اسلام میں۔ اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ کوئی دم جھاڑ اور پھونک اور تعویذ گنڈ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے۔ اس لیے اس معاملے میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور اصول یہ ہے کہ جو بھی آیات ایسی ہیں جیسے سورۃ الفاتحہ ہے یا آیت الکرسی ہے یا سورۃ فلق و سورۃ الناس ہے، یہ پڑھ کر خود دم کرنے کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی ہم سکھائیں کہ وہ اس کو یاد کریں اور خود اپنے اوپر پڑھ کے دم کریں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں اور صرف لکھ کر لٹکانا شروع کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہمارے اندر سستی آ گئی ہے، کوتاہی آ گئی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کے معاملے میں، کہ ہم اس کو یاد کرنے کے بجائے، پڑھنے کے بجائے صرف لکھ کر لٹکانے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ اس میں بہرحال احتیاط کی ضرورت ہے۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن حفاظت بھی کرتا ہے، اس سے برکت بھی آتی ہے، اس سے وہ خیر کا سرچشمہ ہے، لیکن وہ صرف گھر کی حفاظت نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچانے والا ہے۔ اس کے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق
عمل کریں. جزاکم اللہ خیر. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کی روشنی پھیلانے شروع کی جب مکہ المکرمہ کے اندر، اور آپ نے ایک گویا کہ قرآنک اسکول یا قرآنی کالج اور قرآنی درسگاہ کا آپ نے آغاز کیا، تو جو وقت کے ابو جہل تھے، جو روشنی کے دشمن تھے، جو علم کے دشمن تھے، جو جن کا کاروبار اندھیروں کے اندر چلنے والا تھا، انہوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے پھر جب ابو جہل نے آپ کو دھمکی دی، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود ابو جہل کو دھمکی دی اور فرمایا کہ کلا لئن لم ينتہ لنصفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے پوچھنا ہے کہ یہ لوگ جو رقیہ کرتے ہیں یہ اس کے اتنے پیسے لیتے ہیں، 25 50 70 90 پاؤنڈ تک لیتے ہیں اور تھوڑا سا پڑھتے ہیں، تو یہ جائز ہے اور یہ کروانا جائز ہے؟ جی یہ اسی پہلے سوال سے ہی یہ ملتا جلتا سوال آیا ہے رقیہ کے بارے میں، جو دم جھاڑ یا اس طرح کی چیزیں کروائی جاتی ہیں. اس کا اصول میں نے آپ کو بتا دیا ہے پہلے ہی، پچھلے جو میں نے جواب دیا تھا اس کے اندر بھی اس کے اندر یہ بات موجود تھی کہ اصلاً اصول اس کا یہ ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نام ہے، اس کے اندر خیر و برکت ہے. اور خاص طور پر جیسے جو بہت ہی طاقتور آیات ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، یا سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ آیت الکرسی ہے، سورۃ الفلق، سورۃ الناس ہیں، جو کل ہیں یہ، اور اس طرح بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید کی. تو ان کے اندر یہ تاثیر ہے کہ یہ حفاظت کرتی ہیں اور کسی طرح کے شر کو یہ دور کرتی ہے. لیکن اس میں جو اصل اصول دین نے دیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان آیات کو خود پڑھیں، خود یاد کریں، اور پھر اس کو جو ہے وہ ہم دوسروں کو بھی پڑھ کے دم کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. تو یہ ہے اس کا اصل. اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ اس کو ایک کاروبار بنا لینا، بزنس بنا لینا، یہ صحیح نہیں ہے. اگرچہ ایک حدیث سے لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک صحابی، بلکہ کچھ صحابہ کرام ایک سفر پر تھے اور کسی قبیلے میں ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، تو انہوں نے جب وہ بکری دی اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کی اجرت جائز ہے. تو اس پہ یہ دو آراء ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، لیکن جو اصل الاصول ہے، یعنی قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ اللہ کے آیات کو تھوڑی قیمت کے اوپر فروخت کرتے ہیں. یہ بڑی سخت آیات ہے قرآن مجید میں اس حوالے سے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کبھی کبھار، بہت کم، میں تو عام طور پہ اس سے انکار ہی کر دیتا ہوں، لیکن کبھی کبھی بہت مجبور کرے تو کسی کو اگر دم جھاڑ کر دے تو میں نے کبھی بھی اس کے اوپر پیسے نہیں لیے. میں اس کو ذاتی طور پہ، میرا رائے یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اس کو کاروبار نہیں بنانا چاہیے اللہ کی آیات کو. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا عالم ہے، کوئی ایسا اسکالر ہے کہ جو فی سبیل اللہ آپ کے اوپر دم کرتا ہے، تو وہ بالکل درست ہے. اور یعنی اس کو جو ہے نا ایک بزنس بنا لینا اور اس حد تک چلے جانا کہ وہ آیا تعویذ لکھ کر فروخت کرنا، تو یہ ایک سمجھے کہ یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح کی ایک ایسی تجارت ہے کہ ایسا کاروبار ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ خسارے کا سودا ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. اگرچہ کچھ لوگوں نے اس کے درست ہونے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہے، چونکہ شفا اور صحت کے سارے خزانے اللہ کے قبضے میں، تو اس کو کاروبار نہیں بنانا چاہیے. ہاں خدمت خلق کے طور پر کسی کی آپ مدد کر سکتے ہیں. اور خود اصل اصول یہ ہے کہ ہم جب بھی، اگر آپ مثلا آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، تو آپ خود پانی جب بھی پیے تو خود سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اس کے اوپر دم کریں. اللہ کے کلام میں برکت ہے. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھے بلائیں یا کسی اور مفتی یا مولوی یا کسی عالم یا اسکالر کو بلائیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ خود قرآن کو سیکھیں، خود قرآن کے آیات پڑھیں اور خود اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں اور اس طرح سے آنے والی نسل تک ہم منتقل کریں. اگر ہم صرف اس کو جو ہے نا صرف پیسوں کے اوپر کر لیں گے تو پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ پیسے لے کر یہ کرتے رہیں گے اور ہماری آنے والی نسلیں وہ نہ قرآن سیکھیں گے نہ اس کو پڑھیں گے. وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم پیسے دے کے کسی کو بلا لیں گے، وہی ہمارے لیے قرآن بھی پڑھے گا، وہی ہمارے اوپر دم بھی کرے گا. تو اس طریقے سے ایجوکیشن یا نالج ختم ہو جائے گی. یہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ اقرا، آج کی جو پوری ڈسکشن ہے وہ یہی ہے کہ اقرا، پڑھو، خود پڑھو. یعنی اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم یہ ہے کہ پڑھو.
पहला हुक्म जो है वो नमाज, रोज़े, हज, ज़कात का नहीं है। तो हमने पढ़ने को छोड़कर पढ़वाना शुरू कर दिया है दूसरों से। इसलिए इस मामले में हमें सही जो रवैया है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की सीरत से जो चीज़ साबित है सुन्नत से, उसके ऊपर अमल करना चाहिए, ना कि जो माशरे में एक ट्रेंड चल गया है, एक तरह का फैशन बन गया है कि हमारे पास पैसे हैं तो किसी को भी बुला लें और उससे जो है वो पढ़वा लें। तो ये सही तरीक़ेकार नहीं है। जो लोग दीन का इल्म हासिल करते हैं, कुरान के हुफ़ाज़ हैं, उलमा हैं, उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए, इसलिए कि वो इमाम हैं, लीडर हैं, वो रोल मॉडल हैं। वो अगर अल्लाह की आयत को फ़रोख्त करेंगे तो फिर जो आम जनरल पब्लिक है, आम मुसलमान है, वो उससे क्या सबक लेगा। तो अल्लाह ताला हमें हदायत और जो सही रास्ता है उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ताला यहाँ यही बात बता रहे हैं कि इल्म और रोशनी की इस दावत को जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग, जैसे कि अबू जहल था, तो फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि कल्ला ला इल्लम यंतह लनस्फ़अन बिन नासिया, कि अगर ये शख्स बाज ना आया तो हम इसको इसके पेशानी के बालों से पकड़े। जी अस्सलाम वालेकुम, एक कॉलर है हमारे साथ। जी वालेकुम सलाम। हमारे दो सवाल ने। जी जी पूछिए। एक सवाल ते ਇਹ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਥੱਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। जी ठीक है, दूसरा सवाल किए तो। ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਈ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਛਣਾ। जी ठीक है, माशाल्लाह जी, दो सवालात इन्होंने किए हैं हमारी बहन ने, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो वैसे ये है कि अगर आप नीचे वाली मंजिल में हैं और ऊपर वाली मंजिल में कोई लोग रहते हैं तो इसमें असूल ये है कि छत जब दरमियान में आ गई है तो उसके बाद फिर उसके अदब में कोई कमी नहीं है, आप पूरी तसल्ली से इत्मीनान से नीचे कुरान पढ़ सकते हैं, क्योंकि दरमियान में एक ऐसा सुतरा आ गया है। जैसे देखें ना, नमाज में आगे हम सुतरा रख लें, कोई चीज़ जो इस अंगूठे जितनी बड़ी हो, तो आगे से कोई बंदा गुजर जाए तो नमाज नहीं टूटती। तो बिल्कुल इसी तरह जब छत दरमियान में आ गई है, उस छत की वजह से वो इतना बड़ा सुतरा हो गया है कि अब कुरान की जो अज़मत और एहतराम है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप पूरे इत्मीनान से नीचे तिलावत कीजिए, आपको कोई गुनाह नहीं है इसका, और कोई जो है ना इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। जो दूसरा सवाल है कि कुरान मजीद में जो सजदे आते हैं, जैसे जो आज की आयत हैं, इसमें भी आप आखिर में जो आखिरी आयत है इसकी आयत नंबर 19, उसमें सजदा तिलावत आ रहा है। तो सजदा तिलावत के 2-3 असूल हैं। एक तो ये है कि जब हम कुरान मजीद तिलावत कर रहे होते हैं तो आयत सजदा आ जाए तो बेस्ट और बेहतरीन तरीका ये है कि आप फ़ौरन उसी वक्त कुरान को साइड पे रखें और जो है ना वो सजदा कर लें। और दूसरा ये है कि अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर जो है ना वो किसी ट्रेन में, गाड़ी में, या किसी ऐसी नशिस्त पे बंदा बैठा होता है, किसी ऐसी जगह कि जहाँ पे सजदा करने की जगह नहीं होती, तो वहाँ पे यानी बैठने की जगह नहीं होती सजदा करने की, तो उसका ये है कि या ये है कि टाइम नहीं होता इतना, आपने कोई और काम करने होते हैं, जैसे ख़वातीन का मसला होता है, वो हांडी पका रही हैं, कोई इस तरह का मसला है, या कोई फ़ोन कॉल आ गई है तो वो सजदा आपको भूल गया है, तो फिर ये है कि बाद में जब भी आप नमाज़ पढ़ें तो आप जब याद आए तो उस वक्त वो सजदा कर लें, तो फिर भी आपका सजदा अदा हो जाएगा। तो ये दो आप असूल याद रखें। और इसके अलावा ये है, एक तीसरा भी असूल है कि सजदे के माने झुक जाने के हैं। तो बाज़ ऐसे भी होता है कि जो नमाज़ों के अंदर भी, या जब शबीने पढ़ जाते हैं तो वहाँ भी जो अहले इल्म है वो रुकू को ही काफ़ी समझते हैं उसके लिए, लेकिन वो उस हालत में है कि जब नमाज के अंदर कुरान पढ़ा जा रहा हो तो वो एक अलग उसकी कैफियत है। लेकिन आम हालात में ये दो तरीके हैं, या तो फौरी तौर पर सजदा कर लें, और या फिर ये है कि जब बाद में याद आए और उस वक्त आप सजदा कर लें, फिर भी आपका सजदा वैलिड है, वो कबूल होगा और वो जो है यानी पूरी तरह अदा हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं सूरह अल-अलक़ की जो आखिरी आयत है उनके ऊपर, और यहाँ ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला खुद अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करने वाला है और उनका मुहाफ़िज़ है। फरमाया कि कल्ला ला इल्लम यंतह लनस्फ़अन बिन नासिया नासियतिन काज़िबतिन ख़ातिया, कि हरगिज़ नहीं, अगर ये शख्स जो अबू जहल है मादरत के साथ, ये अगर बाज नहीं आया तो हम इसको इसके पेशानी के बालों से पकड़ेंगे। तो चूँकि अबू जहल ने ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकी दी थी कि अगर आपने आइंदा यहाँ नमाज़ पढ़ी तो मैं जो है ना आपकी गर्दन पे पाँव रख दूँ।
تو یہ پھر روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے. ایک دفعہ پھر جب جو ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے تو ابو جہل نے آپ آیا اور وہ اس نے آپ کی طرف بڑھا تو جو ہے نا وہ پیچھے بھاگا. تو وہ پھر ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، اس کو ہم اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے. ایک جھوٹی اور خطا کار پیشانی ہے یہ. اور اس میں فرمایا کہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، کہ ابو جہل کو چاہیے کہ وہ اپنے جو اس کے حامی ہیں، اس کے جو لشکر ہے، اس کے جو سولجرز ہیں، اس کا جو گروپ ہے، اس کی جو گینگ ہے، اس کو وہ بلا لے. فلیدع نادیہ، وہ اپنے گینگ کو بلا لے. سند الزبانیہ، تو ہم اپنے عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں. تو یہ سیرت کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے کہ ابو جہل کے ساتھ اس کے جو باقی عقبہ بن نبی معیط اور عتبہ اور شیبہ اور باقی سارے لیڈر موجود تھے، اور وہ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ایک سائڈ پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے. تو ابو جہل آگے بڑھا، پھر ڈر کر وہ پیچھے بھاگ گیا. تو انہوں نے پوچھا کہ، اور اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا ابو جہل کے چہرے کا. تو پوچھا اس سے کہ کیا ہوا تمہیں؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میرے سامنے جو ہے نا وہ ایک آگ کی خندق تھی اور کچھ پر میں نے دیکھے. تو بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ابو جہل میرے اس دن قریب آ جاتا اور تو فرشتے اس کے پرخچے اڑا دیتے. اس واقعے سے دراصل پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کر رہا تھا، اور ابو جہل نے جو دھمکی دی تھی وہ دھمکی وہ پوری نہیں کر سکا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں تھے. تو یہ جو رسولوں کی اسپیشل سیکیورٹی ہوتی ہے جو فرشتوں کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اس لیے جو رسول کی ایک خاص کوالٹی ہوتی ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا. رسول کی ہمیشہ حفاظت ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حفاظت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس اعتبار سے تو قائم رہی کہ آپ کو قتل نہیں کیا جا سکا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو قتل کرنے کی اٹیمپٹس بہت ساری ہوئی ہیں. آپ کو زہر بھی دیا گیا، غزوہ احد میں بھی آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی. اسی طرح جب آپ مکہ چھوڑ رہے تھے اس وقت بھی قتل کا ایک پورا پلان ابو جہل نے وہ تیار کیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پروٹیکٹر ہے، محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، حفیظ ہے. اس لیے آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ گھر کی ہمیں حفاظت چاہیے، سلامتی چاہیے، اپنی جان کی حفاظت چاہیے، اپنے بچوں کی حفاظت چاہیے، تو یا بیماری سے حفاظت چاہیے، تو ہمیں دراصل اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. اور یا حفیظ ہو، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے حفاظت کرنے والا. الرقیب وہ ہمارا نگہبان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہی ہمیں پناہ طلب کرنی چاہیے. اور پھر جو آیت الکرسی ہے یہ ایک خاص طور پر ایک پروٹیکشن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سوتے وقت جو بھی مسلمان اس کو پڑھ لے گا تو ایک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو اس کی صبح تک حفاظت کرے. تو یہ چیزیں ہمیں خود سیکھنی چاہیے اور خود اپنے بچوں کو، اپنے اولادوں کو یہ سکھانی چاہیے. اس پہ ہمیں اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ صرف لکھ لیں یا کسی سے لکھوا لیں اور لکھ کے لٹکا لیں، بلکہ یہ یاد کر کے ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے. یہ سورہ العلق کی آیات ہیں، اور اس میں اب آخری آیت آ رہی ہے سورہ العلق کی، اور یہ آیت سجدہ ہے. اور اس میں اگر چونکہ سجدہ کے بارے میں سوال بھی آیا تھا تو یہ آپ سن کے جب بھی آپ کو موقع ملے تو سجدہ ضرور کر لیں. فرمایا کہ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی اطاعت نہ کیجیے. جتنے بھی لوگ جو یعنی اس وقت جو ابو جہل اور ابو لہب تھے ان کی اطاعت نہ کیجیے، اور آج کے دور میں وہ تمام لوگ چاہے وہ ہمارے مذہبی لیڈر ہوں یا سیاسی لیڈر ہوں کہ جو اللہ کے دین سے ہمیں ہٹ کے کوئی بات بتائیں تو ان کی ہمیں اطاعت نہیں کرنی چاہیے، کسی فیشن کی، کسی کلچر کی، کسی ایسے ٹرینڈ کی. کلا لا تطیعہ، اور کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کیجیے. واسجد واقترب، سجدہ کیجیے اور قربت حاصل کیجیے. یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے. اور سجدے میں پھر یہ ہے کہ خوب لمبی دعائیں بھی ہم کر سکتے ہیں، خصوصاً جو نفل جب ہم پڑھتے ہیں اس میں سجدے میں، چونکہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو گویا کہ بندہ جو سر ہے وہ اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے.
وہ اپنے اپنے سب سے بلند ترین پیشانی اپنا جو ہے نا وہ اللہ کے قدموں میں رکھ کے کہتا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں اور تجھے کیا چاہیے، میں نے اپنا سر بھی تیرے قدموں میں رکھ دیا اور اب مجھے یہ اور یہ چیز عطا کر۔ تو محترم ناظرین اور سامعین، پروگرام رحمان کی رحمت میں آج ہم نے قرآن مجید کی سورہ العلق کا مطالعہ کیا۔ یہ سورت ایک بہت ہی جامع سورت ہے، 19 آیات کے اوپر مشتمل، اور اس کی جو پہلی 5 آیات ہیں اس میں پہلی وحی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو پہلا حکم تھا وہ پڑھنے کا حکم تھا، تو اقرا، اور 2 دفعہ اس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آج جب دنیا میں مسلمان ایک یعنی عزت اور عروج کے مقام سے نیچے آ گئے ہیں، تو اگر ہم نے دوبارہ دنیا میں عزت اور عروج حاصل کرنا ہے تو سورہ العلق کا جو پیغام ہے، میسج ہے، لیسن ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ہاتھ میں قرآن مجید کو تھامنا ہے، ریولیشن کو، وحی کو دائیں ہاتھ میں، اور اپنے بائیں ہاتھ میں ہم نے جو ہے وہ جدید جو علوم ہیں، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، سائنسز، یہ ہم نے ان کو سیکھنا ہے، اور یہی ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو بھی قرآن کی تعلیم بھی دینی ہے، دینی علوم بھی سے ان کو سکھانے ہیں، حدیث اور سنت بھی ہم نے ان کو پڑھانی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت اور محبت بھی ان کے دلوں میں ہم نے اجاگر کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو سائنس، ٹیکنالوجی اور جدید علوم سے بھی ہم نے روشناس کروانا ہے۔ یہی وہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں عزت، عروج اور وقار حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث میں فرمائی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو عروج حاصل کرتا ہے، اور بہت ساری قوموں کو اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے پست کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ تو آئیے کہ آج ہم اس بات کا عزم کریں، ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی آنے والی نسلوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے اور ساتھ سائنس کی تعلیم بھی دیں گے، اس میں ایک بیلنس قائم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ہفتے تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.